السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگوں قبا امداد کن۔ غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایما مدد۔ اشرف زمانہ زمانے مدد نما، درہائے بستہ راز کلید کرم کشا۔ سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ شرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوے ماں۔ بارگاہ رسالت میں سب سے پہلے ہدیہ درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پچھلے جمعہ میں نے آپ حضرات سے عرض کیا تھا کہ آئندہ جمعہ کو ثانیہ فاطمہ زہرا خاتون کربلا نواسی مصطفیٰ دختر علی المرتضیٰ حضرت سیدہ زینب الکبریٰ سیدہ زینب بنت علی سلام اللہ علیہا کی سیرت کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ میں یہ بار بار عرض کر چکا ہوں کہ کربلا کا میدان، کربلا کا واقعہ، کربلا کا سانحہ ایک قبرگاہ نہیں ہے، ایک درسگاہ ہے، اور اس درسگاہ سے مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، بیماروں کو، سب کو سبق ملتا ہے۔ وہاں سے درس زندگی ملتا ہے، وہاں سے درس حیات ملتا ہے۔ انسان اگر اپنی زندگی کو تمام تر خوبیوں سے سجانا چاہتا ہے تو کربلا سے روشنی حاصل کر کے وہ اپنی زندگی کو چمکا سکتا ہے، اس لیے کہ وہاں امام حسین کا کردار بھی ہے، علی اکبر اور علی اصغر کی قربانیاں بھی ہیں، حضرت قاسم شبیہ پیمبر، حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کی بے مثل بہادری بھی ہے، خواتین ناموسان رسالت کی بے مثل و مثال شجاعت و بہادری کے ساتھ ان کی عفت اور پاک دامنی کا درس بھی نظر آتا ہے۔ اس میدان کربلا سے صبر بھی سیکھنے کو ملتا ہے، وفا بھی سیکھنے کو ملتی ہے، اور اس میدان کربلا سے ہمیں زندگی کا بہترین درس ملتا نظر آتا ہے۔ کربلا کے میدان میں شہداء نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ میرے امام عالی مقام علی جدہ و علیہ السلام جب میدان کربلا میں تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے اپنی بیٹی سیدہ سکینہ سے بھی ملاقات کی، حضرت ام فروا سے بھی ملاقات کی، حضرت سیدہ شہر بانو ام رباب سے بھی ملاقات کی، امام زین العابدین کو دلاسا اور تسلی دی، ان سب کو دلاسا اور تسلیاں دی،
لیکن سب سے آخر میں امام عالی مقام نے ملاقات کی ہے اپنے خیمے میں بلا کر اپنی چھوٹی بہن، اپنی لاڈلی بہن حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر۔ سیدہ زینب کو بلایا اور بلا کر کے آپ نے تسلی بھی دی، ہمت بھی بڑھائی، لیکن ساتھ ہی ساتھ بہت بڑی ذمہ داری سیدہ زینب کے سپرد فرمائی، کیونکہ علی کے لال جانتے تھے، فاطمہ کے لخت جگر کو معلوم تھا کہ زینب کبریٰ وہ شخصیت ہیں جس نے نبی کی گود میں تربیت پائی ہے، جو صحابیہ بھی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے درس بھی حاصل کیا ہے، مولا علی نے ان کو علم دین کے زیور سے آراستہ کیا ہے۔ حسین جانتے تھے کہ سیدہ زینب ہی وہ ہیں جو لٹے پٹے قافلے کو سنبھال سکتی ہیں، ان کو دلاسا دے سکتی ہیں، ان کو تسلی دے سکتی ہیں، ان کو ہمت بڑھا سکتی ہیں، ان کو بآسانی آنے والے مراحل سے گزار کر کے ان کی ہمت افزائی کر کے مدینہ تک پہنچانے کی بہترین ذمہ داری اگر کوئی نبھا سکتی ہے تو وہ زینب بنت علی ہیں، وہ حضرت فاطمہ کی بیٹی سیدہ زینب ہیں۔ اس لیے حضرت امام حسین نے سیدہ زینب کو بلا کر کے پورے قافلے کی ذمہ داری عطا فرمائی۔ سیدہ زینب ہی کو کیوں دی؟ اور بھی تو تھے، امام زین العابدین بھی تھے، کچھ نفوس قدسیہ اور بھی تھے۔ حضرت امام حسین کے گھر میں آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت ام فروا، جو بڑی ذہین اور بڑی قابل خاتون تھی اور کسی بہت بڑے گھرانے سے اور نوشیروان کے شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والی وہ شہزادی تھی، وہ شہزادی بھی وہاں موجود تھی جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ تھی۔ لیکن میرے امام نے اپنی بیوی کو، اپنی زوجہ کو ذمہ داری، اپنی نیابت، اپنی خلافت سونپنے کے بجائے اپنی بہن کو یہ ذمہ داری عطا فرمائی، کیونکہ حسین جانتے تھے کہ حسین سے، سیدہ زینب سے بہتر یہ کام کوئی انجام نہیں دے سکتا، کیونکہ امام حسین نے سیدہ زینب کے بچپن سے لے کر اور آج بڑھاپے کی دہلیز تک کے سارے معاملات کو اپنی نگاہوں کی آنکھوں، اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ سیدہ زینب کون ہیں؟ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھوٹی بہن ہیں۔ سنہ ہجری 5 کے اواخر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں حضرت سیدہ فاطمہ کی گود میں تیسری اولاد کی صورت میں جس بچی نے جنم لیا ہے اس بچی کا نام ہے سیدہ زینب بنت فاطمہ۔ سیدہ زینب نام سے کئی خواتین ہوئی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کا نام بھی زینب ہے، اللہ کے رسول کی بیٹی کا نام بھی زینب ہے، اور یہ اللہ کے رسول کی نواسی ہیں، سب سے لاڈلی نواسی ہیں، ان کا نام بھی زینب ہے۔ حضرت زینب کبریٰ بھی کہتے ہیں ان کو، خاتون کربلا بھی کہتے ہیں، ثانیہ فاطمہ بھی کہتے ہیں کہ فاطمہ کے بعد میں اگر دنیا میں کوئی فاطمہ پیدا ہوئی ہے تو وہ زینب بنت علی کی ذات ہے۔ سن 5 ہجری میں ولادت ہوتی ہے۔ جب سیدہ زینب کی ولادت ہوئی تو میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت مکہ میں موجود نہیں تھے، آپ سفر میں تشریف لے گئے تھے۔ چند دن کے بعد جب حضور سفر سے تشریف لائے تو آپ کو خوشخبری دی گئی کہ یا رسول اللہ، آپ کی بیٹی فاطمہ کے گھر میں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے۔ حضور سفر سے آنے کے بعد سب سے پہلے سیدہ فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے اور اپنی گود میں اٹھایا، گود میں اٹھا کر کے آپ نے اس کا نام زینب رکھا، اپنی بیٹی کے نام پر فاطمہ کی بیٹی کا نام زینب رکھا، اپنی زوجہ کے نام پر فاطمہ کی بیٹی کا نام زینب رکھا، اور زینب نام رکھنے کے بعد میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدہ زینب کی تہنیک فرمائی، گٹی دی آپ نے، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا میری یہ نواسی، میری یہ بیٹی کی بچی شکل و صورت میں اپنی نانی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ہو بہو مشابہ نظر آتی ہے، ان کی شکل سیدہ خدیجہ سے ملتی ہے، ان کی صورت سیدہ خدیجہ سے ملتی ہے، اور حضور پیار کرنے لگے۔ پیار کرتے کرتے حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ آنسو جاری ہوئے تو حضرت ام الفضل بنت حارث، جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ہیں اور سرکار کی چچی ہیں، وہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ، کس چیز نے رلایا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ میری یہ بچی، میری یہ نواسی
زندگی کے ابتدائی دور میں، جوانی کے دور میں بڑی خوشحال زندگی گزارے گی، لیکن جب اس کا بڑھاپا آئے گا، جب یہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں اور آخری دنوں میں پہنچے گی، تو ان دنوں میں اس کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹیں گے، اس کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹیں گے، اس کے اوپر مصائب آئیں گے، اس کے اوپر آلام آئیں گے، اس کے اوپر تکلیفیں آئیں گی۔ انہی تکلیفوں کو یاد کر کے اللہ کے رسول فرما رہے میں رو رہا ہوں۔ حضور نے پہلے ہی پیشین گوئی کر دی تھی، کیونکہ یہی سیدہ زینب ہیں جو خاتون کربلا کہلاتی ہیں، امام حسین کو حوصلہ دینے والی بھی یہی ہیں، امام زین العابدین کو سنبھالنے والی بھی یہی ہیں، عباس علمبردار کی حوصلہ افزائی کرنے والی بھی یہی ہیں، سیدہ سکینہ کو دلاسا دینے والی بھی یہی ہیں، اور میدان کربلا میں وفاداری اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیٹی سیدہ فاطمہ کے کردار کو ادا کرنے والی بھی یہی خاتون ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام رکھا اور حضور کی تربیت میں آئی۔ صحابہ بیان فرماتے کئی بار ہم نے سیدہ زینب کو حضور کے کندھے پر بیٹھے ہوئے دیکھا، جہاں حضور امام حسن اور امام حسین کو کندھے پر بیٹھاتے، اپنی نواسی کو بھی کندھے پر بیٹھاتے تھے۔ یہ سیدہ زینب کا کردار۔ اور جب بڑی ہوئی تو 6 سال کی عمر میں، جب آپ کی عمر 6 سال کی تھی، 6 سال کی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، اور ٹھیک اس کے 2.5 مہینے کے بعد میں سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بھی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ وہ بچی جس نے بچپن ہی سے 6 سال کی عمر میں نانا کا سایہ جس کے سر سے اٹھ گیا ہو، اور اس کے چند مہینوں کے بعد میں ماں کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہو، تو آپ سوچیں کہ ان کی تکلیفیں اور ان کی پریشانیوں کا عالم کیا ہوگا۔ لیکن حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی سیدہ زینب کی ایسی تربیت فرمائی کہ آنے والی تمام نسل کے لیے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہترین مثال بن گئی۔ حضرت سیدہ زینب جب آپ جوان ہوئی تو بڑے بڑے خاندانوں سے رشتے آنے شروع ہو گئے، رشتے آئے کئی خاندانوں سے، سیدہ زینب کے لیے، علی کی بیٹے کے لیے، فاطمہ کی بیٹی کے لیے، لیکن حضرت علی نے بڑے بڑے خاندانوں کے رشتوں کو قبول نہیں فرمایا۔ آپ کے ایک بھائی تھے، حضرت علی کے بھائی حضرت جعفر طیار، یہ حضرت علی کے سگے بھائی تھے، اور جنگ موتا کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ایک جنگ ہوئی تھی جسے جنگ موتا کہتے ہیں۔ جنگ موتا کے موقع پر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی۔ حضرت جعفر طیار کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر حضرت علی کے سگے بھتیجے ہیں، اور حضرت علی جانتے تھے کہ جعفر طیار کا جب وصال ہوا ہے، جب شہادت ہوئی ہے جنگ موتا پر، تو ان کے بیٹے عبداللہ بہت چھوٹے تھے، ان کی تربیت اللہ کے رسول نے فرمائی ہے، اللہ کے رسول نے ان کی پرورش فرمائی ہے۔ تو جس بچے کی پرورش رسول کونین کی گود میں ہو، اس بچے کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے حضرت علی نے سوچا میری بیٹی زینب کے لیے اس سے بہتر شوہر کوئی نہیں ہو سکتا، لہٰذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت عبداللہ کی طرف سے نکاح کا پیغام آیا، عبداللہ ابن جعفر کی طرف سے نکاح کا پیغام آیا، تو سیدہ زینب کا رشتہ حضرت علی نے بڑی سادگی کے ساتھ میں عمر فاروق اعظم کے دور حکومت میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن جعفر کے ساتھ کر دیا۔ مسجد نبی میں جب نکاح ہو رہا تھا تو حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ اس نکاح میں نے شرکت کرنے کے بعد میں نے پایا کہ اس سے بہتر جوڑا میری زندگی میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم کا قول ہے کہ اس سے بہتر جوڑا اور اس سے بہتر جوڑے کا نکاح میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا جتنا بہتر نکاح علی کی بیٹی کا نکاح اور سیدنا جعفر طیار کے بیٹے کا نکاح ہوا، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جب حضرت علی کا دور حکومت آیا تو 37 سنہ ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ طیبہ سے ہجرت فرمائی، کوفہ کو دارالسلطنت بنایا، کوفہ کو دارالحکومت بنایا۔ حضرت علی تشریف لے گئے تو سیدہ زینب بھی حضرت علی کے ساتھ تشریف لے گئی تھی، اور وہیں جا کر کے حضرت زینب نے اپنے شوہر کے ساتھ بود و باش اختیار کی، وہیں رہنے لگی۔ اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے حضرت علی سے علم حاصل کیا، وہ علی جن کے علم کے بارے میں کہا جاتا ہے حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم والی بابھا،
حضرت علی کے علم کا عالم یہ ہے کہ حضرت علی فرماتے تھے کہ آج کے دور میں جو مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو تم مجھ سے پوچھ لو، ہر سوال کا جواب میں دوں گا۔ حضرت علی سے سیدہ زینب نے تعلیم حاصل کی تو اتنی بڑی عالمہ بنی، اتنی بڑی متقیہ بنی، اتنی بڑی مفتیہ بنی حضرت سیدہ زینب کہ کوفہ کی سرزمین کے اوپر آپ کے خطبات، آپ کی تقریریں، آپ کے درس، آپ کی تدریس، آپ کے علم حدیث کا چرچا پورے کوفہ میں ہی نہیں بلکہ جہاں جہاں لوگوں کو حضرت علی کی پہچان تھی وہاں وہاں تک آپ کے علم کا شہرے کا ڈنکا بجنے لگا۔ اور یہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جب حضرت امام حسین کا دور آیا، ظالم یزیدیوں کا دور آیا، تو جب دیکھا کہ حضرت امام حسین مکہ سے ہجرت کر کے کوفہ، مدینہ سے ہجرت کر کے مکہ آئے اور مکہ سے کوفہ جانے کا ارادہ کرتے ہیں، تو مکہ سے جب آپ کوفہ جانے لگے تب سیدہ زینب اپنے دو بیٹے حضرت عون اور حضرت محمد ان دونوں کو ساتھ لے کر کے امام حسین کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بھی آنا چاہتے تھے لیکن کسی وجہ سے نہیں آ پائے، لیکن سیدہ زینب اپنے دو بیٹوں کے ساتھ میں کربلا میں شریک بھی ہوئی، دو بیٹوں کا جان کا نذرانہ بھی پیش کیا اللہ کی راہ میں۔ اور جب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے جب دیکھا کہ پورا قافلہ لوٹ چکا ہے، ایسے ہوش ربا ماحول میں سیدہ زینب کی وضاحت ہے کہ اس وقت کوفیوں نے باقاعدہ رقم دے کر کے تاریخ بدلنے کے لیے آدمی بٹھا کر کے رکھے تھے کہ کربلا میں جو واقعہ پیش آیا اس واقعے کی تاریخ کو بدلنے کے لیے غلط تاریخیں، غلط واقعات لکھنے کی کوششیں کی گئی۔ تب سیدہ زینب نے اصل واقعات کربلا دنیا کو بتائے کہ کربلا کے اندر، دنیا میں کربلا کے اندر کیسے کیسے مظالم ہوئے ہیں۔ ان کی پہلی راویہ، چشمدید گواہ اگر کوئی ہے تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ اور جب کوفہ شہر میں آپ کو لے جایا گیا تو وہاں بھی آپ کی حیا باقی رہی، پردہ آپ نے نہیں سرکایا۔ سیدہ فاطمہ کا کردار آپ نے میدان کربلا میں بھی دکھایا، کوفہ میں بھی دکھایا، قادسیہ میں بھی دکھایا۔ اور جب دربار یزید میں پہنچی ہے سیدہ زینب لٹے ہوئے قافلے کے ساتھ، اس سے پہلے تک بالکل خاموش تھی۔ جب ابن زیاد کے پاس پورا لوٹا ہوا قافلہ ابن زیاد کے گورنر ہاؤس میں پہنچایا گیا تو سیدنا امام زین العابدین چونکہ بیمار تھے تو آپ میدان جنگ میں جنگ کرنے کے لیے تشریف نہیں لے گئے۔ تو جب اس وقت شمر مردود نے دیکھا کہ حضرت زین العابدین ابھی تک بچے ہوئے ہیں جو حسین کی آل سے ہیں، تو دربار ابن زیاد میں اس ظالم نے تلوار اٹھا کر کے آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ تو سیدہ زینب بتاتی ہیں کہ میں نے حضرت امام زین العابدین کو اپنے سینے سے لگا کر کے ان کی حفاظت فرمائی، یہ پرواہ نہیں کی کہ ظالم کی تلوار میرے اوپر بھی چل سکتی ہے، لیکن سیدہ جانتی تھی کہ یہ امام زین العابدین نسل امام حسین کے امین ہیں، انہی سے امام حسین کی نسل چلے گی، سادات حسینی کی نسل چلے گی، تو آپ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ اور جب کوفہ کے دربار میں پہنچی ہیں، اب تک خاموش تھی، اب تک چپ تھی، چہرے پہ پردہ تھا، سر پہ حیا کی چادر تھی، لیکن جب دربار یزید میں پہنچتی ہیں تو صبر و ضبط آپ کا جواب دے جاتا ہے۔ اور تاریخ نے آپ کا خطبہ رقم فرمایا ہے، تاریخ نے خطبہ لکھا ہے کہ سیدہ زینب نے جو خطبہ دیا ہے دربار یزید میں، یزیدیوں کے سامنے یزید کی پوری تاریخ اور اس کی پوری زندگی اور اس کے پورے کردار کو پھاڑ کر کے رکھ دیا۔ ایسا بہترین خطبہ دیا سیدہ زینب نے، اور اپنی آواز میں نہیں، کیونکہ وہ فاطمہ کی بیٹی تھی، نسوانی آواز میں غیر مردوں کے ساتھ آواز بلند نہیں کر سکتی تھی، لیکن مورخ لکھتا ہے کہ حضرت سیدہ زینب جب خطبہ دے رہی تھی یزید پلید کے سامنے، ان کے درباریوں کے سامنے، تو آواز ایسے نکل رہی تھی، آواز ایسے آ رہی تھی جیسے کہ شیر خدا علی بول رہے ہوں، حضرت علی کی آواز آ رہی تھی۔ ان کے چہرے سے، ان کی آواز سے، ان کے رعب سے پتہ چلتا تھا کہ دربار یزید میں ایسا لگتا تھا کہ خود بنفس نفیس حضرت مولا کائنات آ کر کے کھڑے ہو گئے۔ مردانہ آواز میں آپ نے خطبہ دیا تاکہ غیر مردوں کو ان کی اصل آواز بھی نہ رہے، پتہ نہ چلے، پردے کا پردہ بھی رہ جائے، شریعت محمدی کی پاسداری بھی ہو جائے، فاطمہ کا کردار بھی نظر آ جائے، اور یزیدیوں کے کردار کو پاش پاش بھی آپ نے کر کے رکھ دیا اور دنیا کو بتایا، رہنے والی آنے والی تمام خواتین کو بتایا کہ اے مسلم خواتین، تم کتنی ہی مصیبت میں ہو، پریشانیوں میں ہو، تکلیف میں ہو، دکھوں میں ہو، بیماریوں میں ہو، افسردگیوں میں ہو، غریب الوطنیوں میں ہو، لیکن یاد رکھو کہ زینب کا کردار یہ ہے، علی کی بیٹی کا کردار یہ ہے، ثانیہ فاطمہ کا کردار یہ ہے،
اور خاتون کربلا کا کردار یہ ہے کہ مصیبت چاہے کتنی بھی بڑی ہو جائے لیکن سر سے دوپٹہ ہٹنا نہیں چاہیے، سر سے چادر ڈھلکنی نہیں چاہیے، چہرہ غیر مردوں کے سامنے نہیں آنا چاہیے۔ یہی فاطمہ کی بیٹی کا کردار ہے جو کربلا سے ہمیں ملتا نظر آتا ہے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ وہ صحابیہ جن کے بیٹے میں جنگ احد میں شہید ہوئے تھے، 2 بیٹے جنگ احد میں شہید ہوئے، وہ اپنے بیٹوں کو تلاش کرنے کے لیے آئی، ان کو پتا چلا آپ کے بیٹے شہید ہو گئے، لیکن با پردہ خاتون تھی، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے 2 بیٹے جنگ میں شہید ہوئے لیکن آپ نے پردہ ہٹایا نہیں، اپنے چہرے کو بے پردہ نہیں کیا، چادر میں لپٹی رہی۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹے دنیا سے گئے ہیں، میری حیا نہیں گئی ہے، میری شرم نہیں گئی ہے۔ اسی صحابیہ کا کردار آپ نے میدان کربلا میں بھی ادا کیا، دربار ابن زیاد میں بھی ادا کیا، دربار یزید میں بھی ادا کیا، اور رہتی دنیا تک دنیا کو بتا دیا کہ ایک مسلم خاتون، ایک اسلام کی ماننے والی بچی اگر ہے تو اس کا شیوا یہ ہونا چاہیے، اس کی زندگی کا طرہ امتیاز یہ ہونا چاہیے کہ حالات چاہے کیسے بھی بن جائیں، حیا ہر دم میں باقی رہنی چاہیے، ہر حال میں باقی رہنی چاہیے۔ حیا کا درس دینے والی ذات کا نام سیدہ زینب بنت علی ہے، جو فاطمہ کی بیٹی ہیں، جو امام حسن و حسین کی بہن ہیں، اور جو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلی نواسی ہیں۔ ایسا بہترین کردار حضرت سیدہ زینب نے ادا فرمایا۔ اللہ ان کے مزار نور پر رحمت و انوار کی بارش فرمائے، اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے آج کی مسلم خواتین کو سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم۔